السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دو تین ویڈیوز کے اندر نماز جمعہ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ، کتنے رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت میں ایسی حدیثیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا ہمیں عظیم دن عطا کیا ہے۔ تو اس کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اگر آپ سنیں غور سے، شوق سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے وہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ چار فضیلتیں اسی دن میں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے کہ ابو لبابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ سبحان اللہ، اس جملے پہ غور کریں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے، جو ایک سال بعد آتی ہے، اللہ نے اس سے بڑا دن ہمیں ہر ہفتے کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ہماری سستی ہے اگر ہم اس میں سے فائدہ اس کو نہ اٹھا سکیں۔ کیوں ہے؟ اس میں 5 باتیں ہیں، 4 تو وہی ہیں کہ ایک کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس دن آدم علیہ السلام دنیا سے فوت ہو کے آخرت کے سفر کی طرف چل پڑے۔ اس میں ایک گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے جب تک وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ سبحان اللہ، تو زیادہ سے زیادہ اس دن ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ 5ویں اس کی فضیلت ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، جمعے والے دن، اور کوئی بھی مقرب فرشتہ نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہوا میں، نہ پہاڑ میں، اور نہ دریا میں، مگر وہ جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان تمام مخلوقات کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن قیامت آنی ہے، تو اس دن سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی 2-3 فضیلتیں یہ تھیں، آگے مزید آئیں گی۔ اب اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ جمعہ ہی اس کا جو آخری رکوع ہے اس کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب آپ کو یوم الجمعہ یعنی کہ جمعے کے دن نماز کے لیے دعوت دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ عام نماز میں دیکھیں آپ کو پیدل چل کے آرام سے چل کے آنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پہ دوڑنے کا مطلب کہ جلدی جلدی آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئیں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی جو تجارت ہے، بیع ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، سمجھو۔ تو اس دن اسی آیت سے نا جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی اجتہاد کرتے ہیں کہ جب جمعہ ہو رہا ہو تو جمعے کے ٹائم پہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں رہے گا۔ تو اس دوران میں آپ کی کمائی جو ہے وہ حلال نہیں رہے گی، تو اس لیے آپ چھوڑ دیجئے تجارت کو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے یہ جمعہ ادا کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ آخری 5 منٹ میں آ کے جمعہ پڑھیں اور جمعہ ہمارا ہو جائے گا، ہو تو جائے گا لیکن جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کا پورا پروٹوکول ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کو جو چھوڑ دیتے ہیں جمعہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی کیا وعید ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو جب مہر لگتی ہے نا کسی چیز پہ تو پھر وہ بند ہو جاتی ہے، سیل بند ہو جاتی ہے، پھر اس میں کوئی ہدایت، کوئی بھلائی کی بات اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیں جمعہ لازمی ادا کرنا چاہیے تاکہ جو ایک ہفتے بھر ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ریفریشر کورس ہوتا ہے کہ دین کی طرف دوبارہ ہمیں راغب ہونے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ایک اور اللہ کے نبی نے جمعہ چھوڑنے والوں کے بارے میں وعید بتائی ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافل ہو جائیں گے، پھر ان کو غفلت میں پڑ جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
آج کہتے ہیں نا لوگ کہ یار گناہ کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ یہ غفلت ہے کہ وہ گناہوں میں اتنے پڑ جاتے ہیں، دین سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو جھوٹ کی نہیں لگتا، شرک کی نہیں لگتا، سود نہیں لگتا، سارا کچھ ان کو یہ اپنی جسٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جائز ہے، کاروبار ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، جھوٹنا ہماری دکان نہیں چلتی. یہ ساری چیزیں ہماری اپنی جسٹیفیکیشنز ہے، ورنہ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، تو پھر اس کو سچ، جھوٹ، حق، باطل میں فرق جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر جمعے میں نہیں آتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں کس قدر اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. جمعہ جو پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، دکانوں میں بیٹھے رہے، گھروں میں بیٹھے رہے، سوئے رہے، سستی دکھا دی، یہ سارے ان چیزوں میں. تو معلوم ہوا کہ جمعہ پھر آپ کو پتہ ہے چھوڑنا کتنا شدید جو ہے اس کے اندر گناہ ہے. تو یہاں تک ہم نے اس کی پڑھ لی ہیں چند جمعے کی فضیلتیں، اور اس کو چھوڑنے والوں پہ اللہ کے نبی نے جو سختی سے ہمیں وعید سنائی ہے. آگے جمعے کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث اور ہیں، اب ان کو آپ سنیں گے تو اور انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.